یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے کلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دونوں باتیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، خطرے نہ کر سکے مطلب یہ ہے کہ زندہ ہے، اللہ نے اٹھا لیا۔ ان دونوں باتوں کے درمیان میں صرف حرف بل آیا۔ آپ غور فرمائیں، اتنا ٹائم کہاں ہے، اتنا وقفہ کہاں ہے کہ وہ مقتل سے نکل کے ہجرت کرتے ہوئے کشمیر تک آ جائیں اور سری نگر میں جا کے دفن ہوں، اس کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ آپ غور فرمائیے۔ اب جب اللہ نے فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کیا، وہ زندہ ہیں، ان کو اٹھا لیا، اس بات کی تصدیق اللہ کے حبیب کے کلام سے ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جب ذکر فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ ینزلو، اتریں گے آسمان سے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس موجود ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ہستی جو تقریباً 2000 سال سے اللہ کی قدرت سے زندہ ہے اور اللہ کے ہاں آسمان پہ موجود ہے، جو قیامت سے پہلے نازل ہونے والی ہے، وہ ہستی وہ دوسری ہستی کیسے ہو سکتی ہے کہ جو وسط امت میں دنیا میں آئی، اپنا مشن پورا کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی محبت کا پیغام دیا، ان کو اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کے دیدار سے سرفراز کروایا، وہ ہستی آئی اور گزر گئی۔ ابھی دونوں ایک ہستی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو بہرحال مہدی موعود علیہ السلام کی ذات الگ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات الگ ہے۔ اب آنے والا ہے دجال، کیونکہ مہدی برحق آئے اور گئے، قد جاء و مضى، آپ نے غور فرمایا۔ اب آئے گا دجال اور اس کے پیچھے آئیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ 40-45 سال تک دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد وہ انتقال کریں گے تو مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ مہدی موعود کے بارے میں فرماتے ہیں یموت علی فراشہ، اپنے بستر پر رحلت کریں گے، بوریے پہ رحلت کریں گے۔ ہمارے امام نے ایسے ہی رحلت کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یقیناً اتریں گے، اور اس کے بعد دجال کو ختم کریں گے۔ دونوں ایک شخصیت نہیں ہو سکتے اور ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آپ نے غور فرمایا۔ اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں فقیر یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں اللہ کے خلیفے ایک ہی زمانے میں ہرگز نہیں ہوں گے، بلکہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے اور دونوں کے کام الگ الگ ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق ہم آئندہ مجلس میں غور کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے دین اور اپنے ایمان پہ قائم رکھے اور ہمارے امام کی تعلیم پر جو عین کتاب و سنت کے موافق ہے عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہم کو اپنے دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر اس گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔